بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اب تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی کمزوری پرویز لائی کے ہاتھ آ گئی پائن، وہ کمزوری کیا ہے اور پرویز لائی اس کو کیسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، یہ معاملے کے اوپر بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ شیخ رشید جو کہ راولپنڈی کی لال حویلی سے نکلے ہیں اور پائن سارے پاسے پورے پاکستان میں ان کا ایڈا وڈا باغ ہے، جو دل میں آتا ہے جو منہ میں آتا ہے وہ پائن کئی جنے نے بغیر سوچے سمجھے اب ان کے آنسو نکل آئے ہیں، رو پہ ہیں، اب دیدہ ہو گئے ہیں، سچی مچی ہوئے ہیں یا انہوں نے ڈرامے بازی کی ہے، یہ ظاہر ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیلی فون لائن کے اوپر تھے، کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ جتنے بڑے وہ کریکٹر ہیں، انہوں نے جتنے بڑے بڑے ڈرامے کیے ہیں ماضی کے اندر پائن، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ڈرامے بازی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اب اس وقت یعنی عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو بات کر رہے ہوں گے اس میں ڈرامے بازی کے عنصر کو ذرا کم کرتا ہوں۔ لیکن پائن جڑے نا اتھے جا کے بھی باز نہیں آئے جھوٹ بولنے سے۔ میں وہ باتیں جو ہیں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، یا الزامات لگانے سے، بہتان تراشی سے باز نہیں آئے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں وہ گفتگو کی اور وہاں پر انہوں نے کہا 1100 ارب روپے کا الزام لاتا ہے، 1100 ارب کے کیس جو ہے وہ معاف کروا لیے، بند کروا لیے، NRO ٹول لے لیا، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ بندہ ان سے یہ پوچھے کہ پائن ذرا پلیز برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ 1100 ارب کا بریک اپ دے دے۔ 1100 ارب بہت بڑی رقم ہوتی، تو ان سے کوئی بندہ بریک اپ مانگ لے، بہتان لگانا بہت غلط بات ہے۔ اور عمران خان کا نام بہتان خان اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ ہر ایک تے الزام لا چھڑتا ہے، ثبوت کوئی نہیں، فیصلہ بھی سنا دیتا ہے، آپ ہی سنا دیتا ہے۔ یہ شیخ رشید صاحب ان کے سجے پاسے یا کھبے پاسے دونوں جو ایک پاسے دے کریکٹر ہے نے، اور کہتے تو ہیں کہ میں جناب بالکل ہیں جو سینٹرل فارورڈ کھیڑنا عمران خان کی خاطر، لیکن عمران خان جو ہے نا وہ اپنے اگے کسی کو نہیں آن دیتا۔ تو یہ شیخ صاحب جو ہے وہ رات کو رو پڑے، ذکر وہ کر رہے تھے کہ جناب میں نے حتیم میں ظاہر ہے وہ خانہ کعبہ کے اس کا ذکر کر رہے ہیں ایریے کا، کہ میں نے حتیم کے اندر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سر جو بھی جاتا ہے خانہ خدا، وہ سر روزہ رسول ہر ایک کے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ کوئی جو بھی مسلمان وہاں پہ جائے گا جس کا بھی ایمان ہوگا وہ سر اس کے آنسو نکلیں گے۔ کچھ لوگ حبت سے رو پڑتے ہیں، کچھ لوگ محبت اور عقیدت میں رو پڑتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر رو پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کا انر ہے جو وہاں پر جا کے صاف ہوتا ہے اور آنسو نکلتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر شیخ صاحب نے اتنے کسی روندے ویلے ہے تو پائے نے اتوں دی سبری توڑ دی، اے تے بڑی عجیب جی لاجک ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر شیخ صاحب آپ نے اور آپ کے دوستوں نے، عمران خان اینڈ کمپنی نے وہاں پر نعرے بازی کروائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں، شاہ زین بگٹی تھے، وہ باقی جتنے لوگ تھے ان کے خلاف جو نعرے بازی بھی تھی۔ یہ شہباز شریف صاحب گئے ہوئے تھے وہاں پر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، تو جڑے تسی نعرے پائے اتنے مروائے سن، پھر بندے پھڑے گئے۔ اور دیکھیں شہباز شریف کا وڈا پن، میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے وہ لوگ جو ان کے خلاف وہاں پر نعرے لگا رہے تھے، محمد بن سلمان سے مل کے کہا کہ یار چلو انہوں نے معافی دے دے، تیری مہربانی، 10 سال سزا ہوئی کم از کم، لہٰذا ان کی ریکویسٹ کے اوپر محمد بن سلمان نے ان کو معافی دے دی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک کا یہ کریکٹر ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر اور روزہ رسول کے اوپر باقاعدہ طور پر سیاست کر رہا ہے، اور دوسرا کریکٹر یہ ہے کہ جس کے خلاف سیاست کی جا رہی ہے وہ جا کے ان کو معافی دلوا رہا ہے۔ تو دونوں کے ذرا کریکٹر کو جان کر جیو۔ میں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ رشید صاحب جناب وہ فرما رہے تھے وہاں پر بیٹھ کر کہ جناب 3 ماہ سے جو ہے میرا 8 ماہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں من لگتا ہے۔ رویا بیچارہ ایس کر کے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی تھی کہ میرے بقایا جات نہیں دیتے، میرے نوکری پہ بحال نہیں کیتا، میرا کنٹریکٹ بحال نہیں ہے۔ دیکھیں شیخ صاحب جو ہے نا یہ ایسے سیاستدان ہیں جو برملا اس بات کو یعنی اعتراف کرتے ہیں کہ جناب میں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہوں، میں گیٹ نمبر 4 سے نکلوں، اپنے نال باقیوں نے بھی لپیٹ لیندے نے۔ اچھا یہ بات درست ہے کہ گیٹ نمبر 4 سے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے بہت سارے سیاستدانوں کو جنم دیا،
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋ ਜਨਮ ਦਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ। ਕੁਝ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਾਹੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ हैं ਭਾਵੇਂ आइन की खातिर, कानून की खातिर। बेनज़ीर भुट्टो साहबा, जुल्फ़कार अली भुट्टो, इस तरह के करैक्टर हैं। आप यकीन करें ये परवेज़ रशीद मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर है, लेकिन इसी तरह का करैक्टर है। रज़ा रब्बानी पीपल्स पार्टी के अंदर है, मगर इसी तरह का करैक्टर है। इसी तरह फ़रतुल्ला बाबर साहब जो हैं वो इसी तरह के हैं। शेख रशीद साहब अपने नाल सारे ना रलाई जान। कुछ भाई शेख साहब इत्थे लोकी पढ़ लिख के कमिटमेंट दे नाल भी आए ने, वो गेट नंबर 4 दी आशीर्वाद लई दे मुंतज़िर नहीं होंदे, वो उसकी तरफ नहीं देखते कि उतों की आर्डर आ रहा है की नहीं आ रहा। शेख साहब असल में मेरा ख्याल है कि वो इसीलिए रोए हैं। मुझे लगता है उन्होंने याद आ गया कि मेरे पैसे मरे। शेख पुत्र ना भाई पैसे जिक्र कर रहे थे कि बकायदा मैं 240 का कहते डॉलर लैके आए। शेख साहब तुसी तो 340 का भी ले सकते हो। वैसे तो पूछना चाहिए शेख साहब के शेख साहब आपका कौन सा ऐसा कारोबार है कि आप पलियों उमरा करने चले गए हो। खैर है वैसे तबीयत की होया मामला, हर मसला क्या है, इतने सारे पैसे पलियों खर्च कर ले। बल अल्लाह ताला ने इनको हिम्मत दी है तो अच्छी बात है, इनको खर्च करना चाहिए। लेकिन मैं कहना एक्चुअली ये चाहता हूँ कि शेख साहब वहाँ बैठ कर भी बोहतान लगा रहे थे और सारी सियासत कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मेरा किसी चैनल पे एहसान नहीं है, जियो के ऊपर एहसान है। होएगा कोई एहसान सुन पाए, सानू नहीं पता इस गल का। मीर शकील जाने तो तुसी जानो, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की असम्बलियों को टूटने के हवाले से वो दावे कर रहे थे कि जनाब 15 से 30 दिसंबर के दौरान फैसला हो जाएगा, असम्बली टूटेगी, नवा इलेक्शन होगा। अच्छा जी, वैसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो यूथियाई कौम है इनसे अगर वो मेरा चैनल देखते हैं तो वो जवाब दे दें। अगर वो नहीं देखते तो आपके इर्द गिर्द नेड़े तेड़े अगर कोई यूथिया पैंदा है तो भाई उन्होंने ज़रा पूछना कि अगर इलेक्शन हो जाए, फ़र्ज़ करते 1 मिनट के लिए इलेक्शन हो गया सर और इमरान खान जीत गया, जैसा कि शेख रशीद साहब ये कहते हैं, इमरान खान जीत के आ गया, तो क्या ऐसा काम करेंगे खान साहब? क्या फार्मूला है खान साहब के पास कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी? ये 3 साल 7 माह 21 दिन तक जब वो वज़ीर-ए-आज़म रहे, कौन सी मईशत उन्होंने ठीक की? कौन सा एक ऐसा नया मनसूबा इमरान खान साहब बता दें? मियाँ नवाज शरीफ का ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। बता दो भाई, एक मनसूबा दस दे जेड़ा तू कहे कि जी मैं ए लाया तो इन्ना मईशत ठीक हो गई। कोई एक मनसूबा इमरान खान से पूछ के सर मैंने भी दस देना। मैं 3 साल 7 माह 21 दिन के अंदर इमरान खान का एक मनसूबा नहीं देख सका जिसकी वजह से मईशत ठीक हुई हो या कोई सड़क नवी बनाई होवे, कोई जड़ा अपना बिजली घर नवा लाया होवे, कोई चीज़ ऐसी, मतलब कोई सी पैक तुसी बंद करता तो कोई पी पैक लैंदा होवे, कोई ऐसी शै को BRT का मनसूबा जड़ा सी वो उहदे ते फखर करदे हो। किहड़ी शै ते खान साहब तुसी तिरदे हो कि तुहानूं दोबारा हुकूमत दी जाए? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन अगर किसी की बात इस तरह कोई हो सकता है, मैं कोकले कुल थोड़ी हो सकता, किसी ने कोई ऐसा एंगल हो जो मेरी नज़र च ना हो, बाकी लोगों की नज़र च हो, तो ज़रा मुझे उस हवाले से बता ज़रूर दें। शेख रशीद साहब के साथ 500 चीज़ों के ऊपर हमेशा से मेरा एक इख्तलाफ रहा है और मुझे नहीं लगता कि भी ख़त्म होगा, क्योंकि वो आईने पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते। वो गेट नंबर 4 की पैदावार हैं और वो गेट नंबर 4 की दोबारा नौकरी करना चाहते हैं। उत्थों उन्होंने घार नहीं पै रहा, ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे उनके साथ कभी मैं उनकी किसी बात से इत्तफाक कर सकूँगा। लेकिन इस बात से मैं इख्तलाफ नहीं कर सकता कि शेख रशीद एक बहुत तेज़ निगाह रखने वाले सियासी आदमी हैं। मसलन उन्होंने ये बात जान ली कि जनाब परवेज़ इलाही और शुजात के दरमियान कोई लड़ाई नहीं पाई, सब ड्रामेबाजी है और परवेज़ और शुजात इकट्ठे हैं। एक बात बिल्कुल ठीक है, ये खाक सर ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी, शेख साहब को ये बात का पता चल गया, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात जो इससे भी आगे की है और वो ये है कि उन्हें डाउट है कि परवेज़ इलाही जो है वो असम्बली तोड़ेंगे। उन्होंने डाउट है, उन्हें यकीन नहीं है कि वो असम्बली तोड़ेंगे। उन्होंने इस शाहजेब के प्रोग्राम में इस बात का बरमला इजहार किया है। अच्छा, अब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो असम्बली क्यों नहीं तोड़ेंगे और शेख साहब को क्यों डाउट है, ये शेख साहब से मालूम करना चाहिए कि उन्हें डाउट क्यों है। लेकिन मैं आपको कुछ एक ऐसी वजह बता सकता हूँ जिसकी वजह से इमरान खान का असम्बली तोड़ने का ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो रहा और परवेज़ इलाही उस कमज़ोरी को जान गए हैं तो भाइन हुण वो एक्सप्लाइट कर रहे हैं। अच्छा, वो कमज़ोरी क्या और वो मामला क्या है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ।
دیکھیں ایک پروجیکٹ ہے جو لاہور کے اندر بن رہا ہے، اس کو کہتے ہیں روڈا۔ روڈا جو ہے وہ اس پروجیکٹ میں ایک نواں شہر آباد ہونا ہے۔ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ملک ریاض آف بیریئر ٹاؤن جو ہیں انہوں نے یہ سودا پہلے پرویز لائی کو بیچا تھا 2006-7 کی دور میں نا، 5-6 کے دور میں جب وہ وزیر اعلیٰ ہوتے تھے، لیکن وہ منصوبہ پرویز لائی کسی طریقے نال قائل نہیں ہو سکیا، یا اس وقت کی صورتحال ایسی بنی پولیٹیکل کہ پرویز لائی صاحب اس طرف دھیان نہیں دے سکے۔ اس کے بعد جناب جو ہیں ملک ریاض صاحب انہوں نے یاری فوری طور پہ گنڈ لین دا بڑا ول ہے، بڑا انہوں اس گل کا طریقہ ہے۔ وہ بھائی صاحب نے یاری گنڈ لی 2008 دے عمران نال زرداری صاحب نال، زرداری صاحب نے بھی گنڈی تے نواز شریف صاحب نے بھی گنڈ لی۔ سو میاں صاحب نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ بھئی یہ ایک نیا سٹی بن سکتا ہے، اور اس کے لیے نا باقاعدہ ایک نئی اتھارٹی بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور ایل ڈی اے کو بہت وسیع کر دی گئی۔ ننکانہ بھی پاجی ایل ڈی چ 5 روپے، شیخو پورہ بھی ایل ڈی چ پاتا، بہت بڑی ایک اتھارٹی بنائی گئی تھی۔ سر یہ بڑا ان کو طریقہ کار ہے، یہ لوگوں کو اپنے نا اس میں اتار لیتے ہیں، اپنے کیا کہتے ہیں گلاس ہی چپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں۔ ملک ریاض صاحب کے پاس یہ فن ہے، تائی تے بھائی دیکھو نا کتھوں کتھے چلا گیا، پاکستان کا امیر ترین آدمی بن گیا، اور زندگی کا سٹارٹ خود بتاتے ہیں کہ بھائی نو بڑی مشکل نہ 35 روپے دیہڑی لے کام دا شروع ہوا سی تے ہوں اج کتھے ہے۔ بہرحال وہ سر وہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ اس کہانی میں نہیں آئے۔ بہرحال انہوں نے ایک اتھارٹی ٹوٹی بنا کے انہیں سیڈے لاتا، اور اس کے بعد کام ختم ہو گیا۔ 2013 ایک گورنمنٹ آئی، اس وقت پھر میاں نواز شریف صاحب نے زور دیا، وہ وزیر اعظم تھے، اور دوبارہ سے شہباز شریف کو کہا، تو شہباز شریف صاحب نے اس پر باقاعدہ جو ہے پھر اتھارٹی جو بنائی، اس کے اوپر اس کا ڈائریکٹر جو ہے وہ میاں محمود الرشید صاحب ہے نا، انہوں نے بھرا نو لاتا، ٹھیک ہے۔ وہ جو بھائی صاحب تھے وہ ایل ڈی اے میں تھے، ڈائریکٹر تھے اس وقت، ان کو لگا دیا۔ لیکن جب شہباز شریف صاحب کو یہ سارے کا سارا منصوبہ سامنے آیا تھے، انہوں سمجھ آ گئی کہ یار ایسے نہیں بن سکتا، ایسے مطلب ڈرامے بازی ہے، یہ نہیں بن سکتا، لہٰذا انہوں نے وہ کام ختم کر دیا۔ پھر آیا جناب عمران خان دی حکومت۔ عمران خان دی حکومت نے ایک باری پھر اس منصوبے نو جناب لیا کے ملک ریاض کو بریفنگ لے کے دے کام شروع کیتا۔ اچھا، اب اس میں بہت ساری زمینیں جو ہیں وہ اہل رہے ہیں۔ علیم خان صاحب کی جو پھڈا ہے، اصل جو پھڈا ہے عمران خان کے ساتھ، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ جس ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کی زمینیں بھی یہ کیا کہتے ہیں جو ہیں اپنا ملک ریاض صاحب اور روڈا دے ذریعے جڑا نا کینکڑی چ کری جا رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے یہ جو ہیں ایک اور بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی لیک وسٹا شاید اس کا نام ہے، ان کے جو مالک ہیں ان کے بھی بہت سارے انٹرسٹ ہیں، تو یہاں پر جو کھرب پتی ہیں نا ان کے انٹرسٹ ہیں، اور یہ جو پائن ارباں روپے دیہڑی ہے۔ اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ دیہڑی جو ہے عمران خان بھی لا رہے ہیں، لیکن ایک اور مرشد پاک دے ذریعے لا رہے ہیں۔ اب آپ مرشد سمجھ جائیں کہ مرشد کون ہے۔ زلفی بخاری نے جنہوں مرشد کیا سی یار، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے ذریعے یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس کی جو قانون سازی ہے وہ ظاہر ہے پہلے پنجاب اسمبلی سے ہونی ہے، اس کے بعد وہ ایل ڈی اے میں ہونی ہے، اور سارا معاملہ ظاہر ہے پرویز لائی کے انڈر آتا ہے۔ پرویز لائی کو یہ میسیج کنوے کروایا گیا ہے کہ جناب یہ کام ذرا چھتی نبیڑ لو۔ وہ پرویز لائی نو سمجھ آ گیا انہیں کہ اوہو استاد اے تے ایک کام میں کمپلیٹ کیتا قانون سازی والا روڈا والا، تے انہیں کہنا اسمبلی توڑ، ایک نماز رفڑ پہ جائے گا، لہٰذا وہ اس معاملے کو لٹکاتے چلے جا رہے ہیں، اس کی قانون سازی کمپلیٹ نہیں ہونے دے رہے، وہ اس چیز کو ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں مختلف بہانیاں نال، مختلف طریقے دے نال، تاکہ جڑا نا جننے دن لب دینے پائیں لبھی جان۔ تو یہ وہ کمزوری ہے جو عمران خان کی ہاتھ آ گئی ہے پرویز لائی صاحب کے۔ سیاستدان ایک دوسرے کے جتنے مرضی دوست ہو جائیں، کمزوری پائیں ایک دوسرے دی ہاتھ آئیے نا تو پھر دوجا بندہ بلیک میل کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو پرویز لائی صاحب ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ شیخ رشید جو کہ بہت کایاں سیاستدان ہیں ان کو اس بات کا علم ہے، کیونکہ دیکھیں وہ جو 2002 والی اسمبلی تھی ادو بھی پائے نہیں حصے سن، ادو بھی حکومت کا حصہ سن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ 2008 سے 2018 تک وچوں غائب رہے ہیں نا، لیکن ٹرائیاں پائن پوری مارتے رہے ہیں۔
لیکن پھر یہ 2018 سے آنورڈ حصہ ہیں تو ان کو ساری کہانی کا پتہ ہے، لہٰذا مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ان کو اس بات کا علم ہے، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیں پرویز لائی صاحب وہ ڈاؤٹ کرتے ہیں یہ کہ وہ توڑیں گے نہیں اسمبلی، اور مجھے بھی اس بات کا بڑا پکا یا ڈاؤٹ ہے کہ پرویز لائی اسمبلی نہیں توڑے گا، پاویں جو مرضی ہو جائے، مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ پتہ نہیں اب آپ کو کیسا لگتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے اپنا اسلم اقبال صاحب، اے جناب خبراں جان بوجھ کے یعنی خبریں خود نکلواتے ہیں ذرائع دا ناپ آ کے کہ جناب بس لبرٹی میں جلسہ کرے گا عمران خان تے اتھے اعلان کر دے گا کس طریقے توڑاں گے، حاصل ہی گلاں نے، چلو جس دن توڑے گا اس دن دیکھ لیں گے، مجھے تو نہیں لگتا توڑیں گے، آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے، جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔